بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نویز زبیری، سچویشن روم کے ایک اہم پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، آج جو میرے گیسٹ ہیں وہ میرے لیے بہت اسپیشل ہیں۔ ایک تو میرے وہ استاد رہے ہیں، میں نے بہت کچھ سیاست میں ان سے سیکھا، ان کا کوآرڈینیٹر بھی رہا، ضلع وطنی میں بھی ان کے ساتھ میرا ٹائم گزرا اور ادھر بھی بہت کچھ سیکھا۔ بڑے بھائی کا رشتہ بھی ہے اور ایک دوست کا رشتہ بھی ہے۔ تو ویسے تو بہت سارے سوالات یوں کہ صحافی آداب کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور سوال بھی کرنے ہیں، تو جو آخری میرا ان سے رشتہ ہے وہ دوست والا، اس کی لبرٹی اٹھاتے ہوئے میں کچھ ان سے ایسے سوال کروں گا جو شاید پہلے کسی نے پوچھے نہ ہو۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں پیر مظہور الحق کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ دادا وزیر اعلیٰ سے، خود سینئر منسٹر رہے، وزیر قانون، وزیر تعلیم، وزیر ہاؤسنگ، ممبر CEC، مطلب یہ تو بہت ہی بڑا ایک اعزاز ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا بھی تیسری دفعہ بیرسٹر پیر مجیب MPA منتخب ہوا، بیٹی بھی ہوئی، جیل سے بھی آپ جیتے۔ یہ سب کچھ دادو کی، عوام کی محبت۔ اگر کہا جائے کہ آپ دادو کے انداتا ہیں تو بے جانا ہوگا۔ نہیں انداتا دادو والے تو کے لیے مطلب آپ میں نے بتا نا پوری ہسٹری آپ کی، دادو کا نوکر ہوں۔ تو اتنا کوئی دادو نے آپ کو، آپ کی فیملی کو دیا، آپ نے دادو کے لیے کیا پے بیک کیا، کیا ریٹرن کیا دادو نے؟ دیکھیں، سیاست میں خود تو نہیں آیا، مجھے دادا لے آیا، اور ان کا جو طور طریقہ تھا وہ تھا کہ سیاست عبادت ہے۔ وہ بھی وکیل تھے، ماشاءاللہ بہت اچھے وکیل تھے، لاڑکانہ میں ان کی پریکٹس کرتے تھے۔ ایک غریب یتیم کی حیثیت میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، یتیموں کی کوٹا سے پڑھے، تو تعلیم کے لیے ان کو ایک پیشن تھا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے میں پڑھ کے وکیل بنا، اسی طریقے سے پھر میں MPA بنا، پھر میں وزیر بنا، تو کیوں نہ میں ایجوکیشن، ان کے پاس محکمہ تھا اور دوسرے محکمے بھی تھے ان کے ساتھ، کیونکہ 2 وزیر تھے سندھ میں اور کیبنٹ چھوٹی تھی، وزیر اعلیٰ اور 2 وزیر، ایک کانگریس کا، ایک یہ سندھ اتحاد تھا ان کا، GM سے اس کا لیڈر تھا، تو ان کے اس میں، تو انہوں نے کہا تعلیم جو ہے وہ میرا پیشن ہے، میں چاہتا ہوں ہمارے سندھ کے جو غریب ہیں ان کو بھی تعلیم ملے۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، برطانیہ کا کالونیل رول تھا، تو ایجوکیشن کو انہوں نے اپنا ایک ٹارگیٹ بنایا کہ یہ میرا مشن ہے۔ تو انہوں نے کمپلسری پرائمری ایجوکیشن ایکٹ بنایا کہ 5 سال کا بچہ ہوگا اس کو اٹینڈنٹ جا کے رجسٹر کرے گا، پھر وہ جب 5 سال پورے ہو جائیں گے تو اس کے والد کو کہیں گے کہ بھئی آپ بچہ اسکول نہیں بھیج رہے یا بھیج رہے ہیں، وہ کہے گا نہیں بھیج رہا ہوں، تو پھر اس کو ایک نوٹس سرو کرتے تھے۔ ایجوکیشن افسر کو مجسٹریٹ پاور تھے، 3rd کلاس میجسٹریٹ کے، وہ ان کو پر مقدمہ داخل کرتا تھا، اور پھر اس کی سزا تھی ایکٹ کے مطابق 5 روپیہ جرمانہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف 5 روپیز، اور 1 ویک امپریزنمنٹ اور بوتھ۔ تو اس کی وجہ سے سختی ہوئی، لوگوں کو محسوس ہوا کہ اب یہ سختی سے پڑھا ہے۔ اس کو سندھ میں کراچی سمیت، کراچی ہمارا دارالحکومت تھا، اس کو کہتے تھے زوری تعلیم، یعنی کمپلسری ایجوکیشن کو کہتے ہیں یہ زبردستی ہمیں دی جا رہی ہے، لیکن وہ ضروری تھی اس وقت۔ تو میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا، آصف زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے یہاں ایک تقریر کی کہ بھئی میں نے آرٹیکل 25A میرے ایک برین چائلڈ تھا، تو یہ میں نے آئین میں ڈلوایا 18th امینڈمنٹ کے ساتھ۔ اس کا یہ تھا مقصد کہ کمپلسری ایجوکیشن ایز اے فنڈامنٹل رائٹ، تو اس کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے، اور نہیں کر رہا تو آپ میرا صوبہ ہو، کم از کم آپ لوگ کریں۔ میں بیٹھا تھا، وہ اشارہ ان کا میری طرف ہی تھا۔ میں نے جاتے ہی اپنے ڈپارٹمنٹ کو ایک بڑی میٹنگ بلا کے، اور میں نے کہا آپ ڈرافٹ تیار کریں، میں یہ بہت جلد سب سے پہلے میں یہ قانون پاس کراؤں گا،
اس میں یہ تھا کہ فنڈامنٹل رائٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہے تو ایک دم سے آپ آرٹیکل 199 میں جا کے اپنا یہاں کو ہائی کورٹ میں جا کے کہیں گے ہمارا فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہوا ہے اور ہمیں تعلیم نہیں مل رہی میرے بچے کو. تو اس میں فری بھی تھی, فری اینڈ کمپلسری فنڈامنٹل رائٹ مانا آپ کو جیسے سانس لینا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس طرح بنیادی حق قرار دیا, بنیادی حق. تو وہ آرٹیکل 25 تو آئین میں آیا, لیکن اس کے تحت ایک قانون بننا تھا جو صوبائی حکومتوں کو مل گیا, صوبوں کو ایجوکیشن ٹرانسفر ہو گئی. تو وہ ہمارا کام تھا, تو ہم نے وہ پہلے وہ ایکٹ پاس کرایا. 2012 تک یہ ہمارے پاس محکمہ تو تھا لیکن اسکول ہمارے پاس نہیں تھے, وہ ناظمین کے حوالے تھے. 2012 میں وہ پرویز مشرف کا کالا قانون مسترد کر کے پھر وہ ایجوکیشن 2012 میں ملی, یعنی صرف ایک سال میرے پاس رہا. لیکن اس ایک سال میں نے جو کچھ کیا اس میں ایک تو یہ کیا کہ اس میں نے یہ سب کیا, فری میں ٹیکسٹ بک بورڈ سے بچوں کو اسکولوں میں فری کتابیں پہنچائیں, اور ان کو ہم نے کہا کہ یونیفارم اتنا کمپلسری نہیں جتنا کتاب ہے. تو میں نے وہ غلطی کیا, صحیح کی, میں نے یونیفارم ختم کر دی کہ غریب بچہ جو افورڈ, یا تو گورنمنٹ خود دے یونیفارم, یا اس کو آپ کہہ دیں جو بھئی صاف ستھرا کپڑا پہن کے آ جاؤ, اور کتاب اس کو فری میں مل رہی. اب بہانہ تو کوئی نہیں رہا, فی تو ہے نہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ اس میں یورپین یونین اور ورلڈ بینک اور دوسرے اداروں نے بھی بہت ہماری مدد کی. انہوں نے ہمیں گھی فری میں ان بچیوں کو جو اسکول آئیں گی, تو پھر اس کو جو ڈراپ آؤٹ ہو رہا تھا اس کو روکنے کے لیے وہ بہت کام آیا. انسینٹیو دیا. دوسرا انہوں نے ایک اور انسینٹیو دیا کہ جو بچے اور بچیاں 80% ان کی اٹینڈنس ہوگی تو ان کو ڈائریکٹ اسکالرشپ ملے گی جو ان کو پوسٹ مین ان کو ہاتھ میں دے گا. اور یہ چیزیں ہم نے کی تاکہ تعلیم کو ہم کریں. پھر میں نے کہا کہ یہ جو دادو میں آپ نے کون سی کوئی بڑی یونیورسٹی, دیکھیں میرے لیے دادو اور سندھ ایک ہی بات ہے. میں نے کراچی میں بھی کیا وہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا, دادو میں بھی کیا. اب میرے کو کچھ لوگوں نے الزام لگایا تھا, اس لیے میں سارے سندھ کو کور کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ دادو پرست ہیں. اب دادو پرستی میں نے یہ کی کہ دادو والوں کو ان کو حق دلایا. ہم نے وہاں پر PIB لاء کالج بنایا, جو میں نے صرف وہاں نہیں بنایا لیکن میں نے لیاری میں بھی بنایا, ملیر میں بھی بنایا, حالہ میں بھی بنایا, مخدوم تعلق بولا لاء کالج. تو وہ لاء کالج میرا سبجیکٹ نہیں تھا لیکن لاء ڈپارٹمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے, تو میں نے یہ اپنے ایجوکیشن کے فنڈ سے بنائے. 29 ڈگری کالج میں نے بنایا سارے انٹیریئر میں, اور کراچی میں سچل گوٹھ میں بنایا. اس سے پہلے والی جو گورنمنٹ تھی اس میں جو میں نام نہیں لیتا, وہ فوت ہو گئے, وہ ہماری پارٹی کے نہیں تھے. انہوں نے 28 کالج کراچی میں بنایا, ایک انٹیریئر میں بنایا. اب یہ جو تفریق کا جو کہہ رہے تھے کہ تفریق تو خود پیدا کی. تو ہم نے جب دیکھا کہ ان 28 کالجوں کو ہم نے یہاں پر ایکٹیویٹ کیا, ان کو ہم نے جو کالجز سے آپ کو یاد ہوگا, ہم نے دختر مشرق ڈگری کالج, اس طرح سے مادر جمہوریت ڈگری, یہ بنائے انہوں نے تھے لیکن ہم نے ان کو لائیولی بنا دیا. ان کو ہم نے ایسے نہیں دے کے ان کو شروع کرا دیا. اچھا, آپ اور آپ کی پوری فیملی تعلیم دوست, آپ وزیر تعلیم, آپ نے خود چن کے, جب سینئر منسٹر تھے خود چن کے تعلیم کا محکمہ لیا, ورنہ تو اور بہت سے محکمے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ ساری آپ کی تعلیم دوست, ساری اس کے بعد MKM آپ پر بار بار الزام لگاتی ہے, بار بار ایک بات دہراتی ہے کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی آپ کی لاش پہ بنے گی. ایسا کیوں ہے, ایسا کیا آپ نے کہا, ایسا کیا وجہ ہے؟ اس بات کو آج ہمیشہ کے لیے میں چاہتا ہوں کلیئر ہو جائے. یہ وہ کئی مرتبہ کلیئر کر چکا ہوں, لیکن چونکہ لوگوں کو نیگیٹیوٹی زیادہ پسند ہے, وہ جو میں نے کہا وہ تو کوئی سن نہیں رہا ہے میری. یہ بات ہوئی کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی بنے. حیدرآباد میں اس سے تھوڑا دن پہلے مجید خاندازہ صاحب نے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی بنائی تھی جو آٹو بھان روڈ پہ آج بھی چل رہی ہے, اور بہت اچھی یونیورسٹی ہے, میں وزٹ بھی کرنے گیا تھا. اور حیدرآباد میں آپ کو شاید یاد نہیں ہو, جام شروع سے پہلے یہ یونیورسٹی حیدرآباد میں قائم تھی, سندھ یونیورسٹی اولڈ کیمپس, میں وہاں پڑھا ہوں. وہ ابھی تک ہے, اس میں کچھ ڈپارٹمنٹس یہاں چل رہے ہیں, کچھ وہاں چل رہے ہیں. اچھا, میں نے کہا کہ یونیورسٹی چونکہ بہت سال ہو گئے, اب یونیورسٹی لوگوں کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے, یونیورسٹی حیدرآباد میں بننا بہت ضروری ہے. اور وہ میں نے ایگری کیا,
اور اس کے لیے میں نے جگہ تجویز کی. وہ کہہ رہے تھے کچھ ڈاکٹر صغیر، میں نام لے رہا ہوں چونکہ وہ بھلے وہ تردید کرے اس کی اور میں ان کے سامنے حلفیہ کہوں گا. انہوں نے مجھے کہا کہ یونیورسٹی بنے لیکن وہ لطیف آباد 12 نمبر میں جو کمپریہنسو اسکول ہے اس میں بنے. میں نے کہا وائے، وہ تو گورنمنٹ کی ایک ثواب دی تھے نا، ہم تو مرکز میں بنائیں گے، دادو حیدرآباد شہر کے مرکز میں بنائیں گے. کیا جگہ نہیں ہے نا؟ میں نے کہا وہ ہمیں پتہ ہے نا جگہ ہے یا نہیں، کہاں ہے. پھر گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، اس میں انیس قائم خانی ابھی تک زندہ ہے، آپ مجھے پوچھیں. میں نے ان سے سندھی میں کہا کہ حیدرآباد جیم خانہ جے پویاں جیکا زمین आहे 100 एकड़ زمین اتنے یونیورسٹی کیئں لگندی، ہیڈاں لطیف آباد ہیڈاں دادو حیدرآباد سٹی جی بیسٹ بہترین یونیورسٹی. پر اتنے لٹیگیشن ہے، کہا وہاں لٹیگیشن ہے گاؤں والوں کی اور جو ملٹری اسٹیٹ والوں کی. تو میں نے کہا جب ہم دونوں راضی تو کیا کرے گا قاضی، ہم دونوں چاہیں گے تو بن جائے گی. فیڈرل گورنمنٹ میں ہم بھی بیٹھے، آپ بھی بیٹھے، اور یہاں گورنر بھی ہمارے آپ کے اور ہم بھی سی ایم ہمارا ہے. ہم سب مل کے ان کو کمپنسیشن دے دیں گے. زمین گورنمنٹ چاہے تو نہیں ایکوائر کر، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت وہ ایکوائر کر لے گی، ان کا بھی جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور وہ وہاں ایک یونیورسٹی پہ کون اعتراض کرے گا. تو وہاں یونیورسٹی بنتی ہے. آپ حیدرآباد جیم خانہ آپ نے شاید دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. 100 زمین سے بھی زیادہ ایکڑ سے بھی زیادہ ایک کمپیکٹ ایریا ہے، جو اس طرف شہباز بلڈنگ ہے، اس طرف لطیف آباد ہے، اس طرف حیدرآباد کا سٹی. جگہ تھی، پھر کیوں نہیں راضی ہوئے، پھر کیوں نہیں بنائی؟ اب آپ اندازہ تو لگا سکتے ہیں نا، آپ بھی بہت رہے ہیں نا فیلڈ میں، آپ کو پتا ہے نا کہ وہ 12 نمبر لطیف آباد، میں چونکہ حیدرآباد کا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہاں کیا ہے. وہاں ایک چاہیے تھا اڈا جہاں پر دہشت گردی کی یہ تربیت دیتے. اور کس مائی کے لال کو یہ ہمت ہے کہ وہ سارا شہر کراس کر کے لطیف آباد 2 3 4 5 6 7 8 سے گزر کے 9 10 حالات بھی ایسے. 12 نمبر میں کون جائے گا؟ دیکھیں نا، یہ تو دل گردہ کسی کا پاس ہو شہر کا جو وہاں جا سکے. میں نے کہا یونیورسٹی چلانی ہے نا، تو بولا یونیورسٹی آپ یہ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ میں نے اس کے لیے کہا تھا کہ ادھر جہاں یہ کہہ رہے ہیں وہاں یہ لاج. اب وہ انہوں نے آدھی آیت پڑھی، آدھی پڑھی نہیں، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن یہ شکر ہے دونوں زندہ، اللہ ان کو زندگی دے. ڈاکٹر صغیر بھی زندہ بیٹھے، اب خیر وہ بھائی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے وہ مجھے پتہ نہیں، لیکن انیس تو بہرحال اعلان جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے آیا. وہ ہمارا سندھی بھائی ہے کیونکہ وہ حیدرآباد سندھ کے، اور سندھی بولتا ہے، اس کو پتہ ہے. ہماری نیت یہ تھی، میں پیدا ہی وہیں ہوا ہوں حیدرآباد میں کیسے چاہوں گا کہ میرے. آج یہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہمیشہ کے لیے، اور ہم انیس قائم خانی سے بھی بن بھی گئی. نہیں ایک وہ بن بھی گئی. وہ میں نے آصف زرداری صاحب کو پہلے مطلع کر دیا. میں نے کہا سر یہ ضد کر رہے ہیں وہاں 12 نمبر میں یونیورسٹی ہم بنائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کہاں بننی چاہیے. میں نے کہا ٹنڈو جام روڈ پہ، ٹنڈو یوسف، پھلیلی، یہ علاقے ہیں جہاں زمینیں بھی بہت پڑی ہیں. تو وہ گورنمنٹ کالج پھلیلی جہاں میں بھی پڑھا ہوں اور بہت سارے لوگ بھی پڑھے ہیں، وہاں یونیورسٹی بن بھی گئی ہے. وہ بن بھی گئی. وہ بلکہ وہ اس وقت میں نے صرف کیونکہ وہاں راجہ پرویز اشرف بھی پڑھے ہیں، تو وہ آئے تھے کالج اپنا وزٹ کرنے. تو وہ اس وقت تقریر میں ان کو مطالبہ کیا ہے کہ آپ اعلان کریں. اب اعلان پرائم منسٹر کیسے کرے گا اعلان؟ تو مجھے پتا پیچھے جھگڑا چل رہا ہے ہمارا وہ اس کے وینیو پہ کہ ادھر بنے یا ادھر بنے. میں نے کہا وہ طے ہو جائے. میں نے ان کو جا کے کان میں کہا سر ابھی اعلان نہیں کرے. وہ ہمارا ایکچولی ان کے ساتھ اس بات پہ ایشو پہ ٹسل چل رہی ہے، اور ہم بنائیں گے، لیکن ہم بنائیں گے ہو سکتا ہے یہیں بنائیں، لیکن اگر آپ اعلان کر دیں گے تو وہ ہمارا ادھر پیچھے معاملہ خراب ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھائی پیر صاحب نے مجھے بات بتائی ہے، وہ انشاءاللہ بنے گی، لیکن وہ ابھی نہیں، آپ کو پھر بتائیں گے. وہ چلے اب تو خیر یونیورسٹی بھی بن گئی ہے، اور انہوں نے اتنا کلیئر کر کے بتایا ہے. میں نہیں سمجھتا دوبارہ کبھی اب یہ بات ہو. انہوں نے بتا دیا کہ میں نے حیدرآباد میں یونیورسٹی کا منع نہیں کیا تھا، لطیف آباد 12 نمبر پہ بننے پہ اعتراض تھا. حیدرآباد تو ان کا اپنا شہر ہے، اور وہاں یونیورسٹی بنی بھی اور بنائی بھی، اور بھی بڑی انہوں نے حیدرآباد کے لیے کام کی. پھر صاحب آگے چلتے ہیں. 2008 بی بی شہید ہو چکی ہیں. آپ جلا وطنی میں بی بی کے ساتھ تھے. جلا وطنی میں آپ نے اس وقت پاکستان آئے جب یہاں پہ الیکشن ہو رہے تھے، سب لوگ آپ کو منع کر رہے تھے نہیں آؤ، آپ پھر بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے، اور آپ پہ کیسز بھی تھے، اور بی بی کا آپ کا اعتماد تھا. یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ آپ کو اگلا وزیر اعلیٰ دیکھتی ہیں.
آپ ان خوش قسمت رہنماؤں سے ہیں پیپلز پارٹی کے جن کو بی بی اور آصف صاحب دونوں کا اعتماد حاصل تھا. ایسے بہت کم لوگ ہیں. آصف صاحب کا بھی جھکاؤ ایسا لگتا تھا کہ سی ایم آپ بنیں گے. 2008 کے الیکشن کے بعد جبکہ ہر چیز بالکل آپ کے لیے راستہ صاف تھا, اس وقت کے منصور وسان صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے, اور ذوالفقار مرزا سے آپ کی دوستی رشتہ داری سب کو پتہ ہے, مرحوم ایاز سومرو, کراچی سے راشد ربانی, سب مطلب آپ پہ ایک طریقے سے اعتماد رکھتے تھے. سی ایم کا بھی آپ کا بڑا چل رہا تھا. پھر اچانک یہ کیا ہوا کہ آپ تو نہیں بنے, آغا سراج بھی نہیں بنے جن کے لیے تھوڑا تھا, بن گئے قائم علی شاہ جن کی کسی کو امید نہیں تھی. یہ کیا ہوا؟ سائیں قائم علی شاہ ہم سب سے سینئر تھے, اور جب ان کا نام وہاں آیا تو میں نے سب سے پہلے, ہم 1 to 1 بیٹھے تھے, میں نے کہا سائیں سب سے زیادہ حق بنتا ہے سائیں قائم علی شاہ کا, وہ ہم سب سے سینئر بھی ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہو استاد, میں تو آپ کا استاد کبھی نہیں رہا ہوں. آپ کا اور میرا استاد جو ہے استاد مسرور ہے. وہ قائم علی شاہ میرے واقعی سائیں ہمارے استاد بھی تھے, سیاسی ہمارے بڑے بھی ہیں, اور وہ ان کا نام ہے. تو انہوں نے تو مجھے نہیں کہا تھا, لیکن میں نے کہا سائیں آپ اس سارے مسئلے سے اگر کوئی جتنے بھی ایشوز ہیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو اس پہ آصف صاحب کو جو کچھ ریزرویشنز تھی میں نے ان کو کلیئر کیا. میں نے کہا صحیح ہو, ابھی پلوں سے کافی پانی بہہ چکا ہے, ابھی ہماری ٹیم بنا دیں, ہم سائیں کی سپورٹ کریں گے. پھر ذوالفقار مرزا, آغا سراج درانی اور مجھے انہوں نے ٹاسک دیا کہ پھر آپ ان کا ساتھ دیں گے, ان کا پھر کریں گے. اس پہ کوئی بھی ہم نے یہ دو رائے نہیں تھی. سی ایم کون نہیں بننا چاہتا مجھے بتائیں, لیکن بات ہے کہ پارٹی سے وفاداری بھی تو کوئی ایک چیز ہوتی ہے نا. اپنے عہدے کے لیے ہم کہیں ایک سینئر آدمی کو, وہ جو ان کو سر ابھی بھی تو وہ سینئر ہیں, اب کیوں نہیں بنایا گیا ان کو؟ ابھی تو سینئر ہیں, ابھی بھی سینئر ہیں, لڑکے ابھی خالی ایم پی اے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں تو کیا ایم پی اے بننا کوئی جرم ہے؟ ایم پی اے جب ایک آدمی 2 دفعہ کا سی ایم ہے, ٹونی بین بھی تو بنا تھا نا. وہ تو ہے, جب 2 دفعہ کے سی ایم ہے, ابھی ایم پی اے ٹونی بین آپ لوگوں کو بتائیں گے, وہ برطانیہ کا پرانا پارلیمنٹ کا ممبر تھا. باہر تو ایسا ہوتا ہے, پرائم منسٹر تھا, اٹھ کے آ کے خالی منسٹر بھی بن کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن پاکستان میں بہرحال اب قائم علی شاہ ایسا بھی ہوا کہ مراد علی شاہ کو بنا دیا گیا, ان کو کوئی منسٹری بھی نہیں دی گئی اور وہ بیٹھے ہوئے. تو اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا تھا, مقصد آپ تھے اس کے پیچھے اس کو بنوانے والے میں. بہت سے لوگ ڈھونڈتے کون تھا جس نے قائم علی شاہ کو بنوا دیا. نہیں, اللہ تعالیٰ, کیونکہ آپ کا نام, آغا سراج کا نام, اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا, نثار کھوڑو صاحب کا بھی نام تھا, اور بیچ میں سے یہ گئے. نہیں, ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں, اور آصف زرداری صاحب بھی ان کی عزت کرتے ہیں. ابھی دیکھیں نا 3 مرتبہ وہ سی ایم بنے ہیں, یہ بھی تو ان کی خوش نصیبی ہے نا. تو وہ بنے اور میرٹ پہ بنے. پرسوں ترسوں ہم بیٹھے تھے کہیں, تو کافی ایم پی ایس جو پرانے ہمارے تھے کہ سائیں کے پاس تو چلے جاتے تھے, باہر پوچھے. ابھی ہمیں وہ بہت کچھ یعنی بڑی مشکل ہوتی ہے. تو میں تو آپ کی توسط سے مراد علی شاہ کو یہی کہوں گا کہ یہ کرسی ہمیشہ رہتی نہیں ہے, تو اس لیے آدمی تھوڑا سیاست کرے, لوگوں سے میل جول اپنا. اب میں اپنی بات بتاؤں, میں ان کو جب بھی فون کرتا ہوں یا میسج کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے, اور یہ ایک وہ نہیں ہے. دادو کے قریب کہیں ہے, ہمارا بچہ ہے صحیح ہے. میں عبداللہ شاہ کی کیبنٹ میں رہا ہوں, اور یہ اس وقت میں چھوٹے تھے, بہت ینگ تھے, لیکن ہمارے بھائی ہیں, ان سے ہمارے خاندانی تعلقات بھی. لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا, سارے وزیر ایسے ہیں نا, جس کو فون کرو سوائے 1-2 ہیں جو جیسے سردار شاہ ہے, جس کو بہت خلاف بات کرتے ہیں. کبھی 1-2 مرتبہ اس نے جواب دے دیا, کسی نے فون پہ میسج مجھے نہیں دیتے سی سی کے ممبر کو. تو آپ بتائیں کہ پھر یہ حکومت چلے گی کیسے؟ میں بلاول بھٹو صاحب کو یہی کہوں گا کہ صحیح خدا کے واسطے ان وکیلوں کو بولیں عوام میں گھس جائے. اور میں تو آپ کو, میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ میں تو ابھی ٹرین میں نکلوں گا, میں ٹرین میں جاؤں گا, لوگوں سے 3rd کلاس ڈبے میں بیٹھ کے ان سے پوچھیں گے بھائی آپ کے کیا خیالات ہیں. بھٹو صاحب ایسے تو نہیں تھے, انہوں نے کیوں ٹرین کو ان کے پاس ہوائی جہاز کی سہولت نہیں تھی کیا؟ لیکن یہ لوگوں سے عوامی رابطہ ہونا چاہیے. ہم لوگ بالکل کٹ گئے. عوام تو کیا کارکنوں سے رابطہ آج کل پیپلز پارٹی کا ختم ہو گیا ہے, کارکنوں سے نہیں ملتے, عوام سے تو بہت آپ جانے, آپ کے کارکن جانے. میں کیا کہوں, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ اب یہ لوگوں کو, پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ حکومت کبھی ہمیشہ رہتی نہیں ہے. پارٹی ہمارا پاور ہے,
ریس ہے. ایک تو ہم پہلے ہی دوسرے صوبوں سے آؤٹ ہیں اور اس کے بعد ہم ایک صوبہ ہمارا یہ بچا ہے اور وہ جائز بچا ہے. کوئی اور پارٹی ہمارے صوبے پہ کوئی توجہ بھی کسی نے نہیں دی. یہ نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی احسان ہو رہا ہے. اب یہ پارٹی کا کہ دوسرا آپشن نہیں ہے سندھ کی عوام کے پاس, اس لیے پیپلز پارٹی ہی آپشن ہے. آپشن ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے کام بھی کیے ہیں. میں آپ کو بتاؤں 4 پلیں بنائی ہیں پیپلز پارٹی نے سندھو دریا پہ. یہ پل بنانا کوئی آسان کام ہے, بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے. ہمارے پاس دراوٹ ڈیم ہمارے ملیر ندی کے لیے ایک بہت بڑا سورس بنا ہے دراوٹ ڈیم, وہ اس میں ہم خود گئے تھے. مطلب ہے کہ یہ جو بڑے بڑے آپ کے بائی پاس سارے بنے ہوئے ہیں, پہلے ہم لوگوں کو جانے میں اتنی مشکل ہوتی. آپ کی کارکردگی کی وجہ سے دیتی ہے عوام یا کوئی آپشن نہیں ہے آپ کہتے ہیں آپ کی کارکردگی؟ نہیں, دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک منشور یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. اور بھلے الزامات جو صحیح ہوں غلط ہوں میں اس کا جواب نہیں دوں گا, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے ان کے سرشت میں یہ داخل ہے کہ عوام کے لیے کچھ کرو. اب آپ دادو کا پوچھ رہے تھے نا, جیلسی بھی لوگوں کو ہوتی ہے. آئی بی اے سکھر کا کیمپس ہم نے دادو میں بنایا, اب وہ کیمپس بن گیا ہے. سندھ یونیورسٹی کا کیمپس دادو میں بنایا, وہ اب سندھ یونیورسٹی, اب اس کو فل فلیج یونیورسٹی بنا رہے ہیں. شکارپور میں کیمپس بنایا, وہ فل فلیج یونیورسٹی بن گئی. میرپور خاص میں ہم نے یونیورسٹی کا کیمپس کھولا, سندھ یونیورسٹی کا, وہ انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی بن گئی. لاڑکانہ سندھ یونیورسٹی کیمپس بن گئی. بٹشاہ میں صوفی یونیورسٹی بنائی. دادو میں ہم نے ایک آئی بی اے کا کمیونٹی کالج کھولا. بہت خوبصورت پارک بھی بنایا, بچوں کے پارک بنائے. انگلینڈ میں نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں. ہم نے ہمارے بچے گلیوں میں ڈنڈی گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں, یا وہ جو گولیاں ہوتی ہیں نا, کیا اس کو کہتے ہیں, کنچے, وہ کھیل رہے ہیں. اب ہم اپنے بچوں کو اگر ہم ایک پارک بنا کے دیں گے تو وہ بچے ان کا اس طرف سے جا کے اس طرف آ جائیں گے نا, تو وہاں پر آپس میں میل جول, ان کے پیرنٹس ان کے ہوتے ہیں. ہم نے وہاں لیڈیز, مجیب نے تو ایک لیڈیز پارک اس جگہ بنایا جہاں جیل ہوتا تھا, جس میں میں خود رہا تھا اور میں سے ملنے آتا تھا. کیا بات ہے. ناظرین یہ انٹرویو جاری ہے اور اس کے بعد میں لیتا ہوں ایک چھوٹا سا بریک. اس کے بعد ہم ماضی کے ایک ایسے سوال کی طرف جائیں گے جو لندن میں ہوا تھا حلیم کی دعوت کے دوران. کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. وی ول بی رائٹ بیک.